الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأفضل الرسل سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب ربنا طبيبنا وطبيب قلوبنا قرتنا وقرة عيوننا وشفائنا وشفاء صدورنا ومأوانا وملجانا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادي وأولياء أمته وعلماء ملته وسائر أمته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد الكونين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر ادب گاہست زیر آسمان از عرش نازک تر نفس کن کردہ می آیت جنید و بایزید نیا واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین حضرات، آج کا میرا موضوع محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مجھے اسی موضوع کے بارے میں کہا گیا تھا۔ سامعین محترم، محبت اعمال قلب میں سے ہے، یعنی جو حال اور کیفیت انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے اسے محبت کہتے ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، خیرات، یہ سب کے سب اعمال جوارح ہیں، بدنی اعمال ہیں، کچھ مالی اعمال ہیں، کچھ لسانی اعمال ہیں جیسے غیبت، چغلخوری وغیرہ، لیکن یہ سب چیزیں اعمال ہیں۔ کچھ اعمال صالحہ ہیں، کچھ اعمال سیئہ ہیں۔ ائمہ
کرام سے لے کر اسلام کی اتھارٹیز تک جو لوگ اسلام کی اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں، علامہ شوکانی رحمت اللہ علیہ، حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، علامہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ، حتیٰ کہ ابن تیمیہ تک، سب کا اس چیز پر اتفاق ہے کہ عبادات جملہ عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، فرمایا جملہ ائمہ اور مفسرین اور محدثین، علماء، محققین کا اتفاق ہے کہ یہ اعمال مجردات، یہ فقط اعمال ہیں، محبت نہیں ہے۔ آپ دنیا میں جو بھی کام کریں گے وہ اعمال کے زمرے میں آئے گا، اعمال صالح کے زمرے میں ہو یا اعمال سیئہ کے زمرے میں ہو۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا، کچھ اعمال صالحہ بدنی عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اعمال صالحہ لسانی، کچھ اعمال صالحہ لسانی ہیں، کچھ اعمال صالحہ بدنی ہیں، کچھ اعمال صالحہ مالی ہیں، اسی طرح اعمال سیئہ بھی۔ یہ ساری چیزیں فرمایا اعمال مجردہ ہیں، ان کا محبت کے ساتھ تعلق نہیں۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ اگر محبوب کی اطاعت سمجھ کر، ادا سمجھ کر کوئی کام کیا جائے تو محبت کو کامل کرنے کا سبب ہے۔ مگر محبت نہیں، اس لیے کہ محبت کا دل قلب سے ہے، اور الحمدللہ آپ میں سے کافی لوگ پڑھے لکھے بیٹھے ہوئے، محبت جو ہے یہ انگریزی میں ابسٹریکٹ نام ہے، جسے دیکھا نہیں جا سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، ابسٹریکٹ نام ہے، اسے محسوس کیا جا سکتا۔ مگر کم علمی اور جہالت کی وجہ سے افسوس یہ ہے کہ اعمال اور محبت میں کلیئرٹی نہیں۔ ہم لوگ اعمال اور محبت کو ملا بیٹھے ہیں، کلیئر نہیں کر سکے کہ محبت کیا چیز ہے اور اعمال کیا چیز ہے۔ محبت کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے، محبت کے لیے ادب کا ہونا ضروری ہے، ادب کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے۔ ادب کے مختلف درجات ہیں، ضروری نہیں کہ آپ کسی کا ادب کرتے ہوں اس سے آپ کو محبت نہیں ہو، مگر وہ محبت کبھی کامل نہیں ہو سکتی جس میں ادب ہے۔ آپ استاد کا احترام کرتے ہیں، محبت نہیں، بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں، محبت نہیں، کسی بزرگ کے لیے زیادہ سے زیادہ آپ کے دل میں احترام ہوگا، اس کے لیے سیٹ چھوڑ دیں گے، جگہ خالی کر دیں گے، لیکن اس کو محبت نہیں کہتے۔ جہاں ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے۔ جب کسی کا ادب جب حدیں توڑ کر کیا جائے تب جا کے وہاں سے محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو لا تقولوا راعنا، میرے محبوب کو یہ کہہ کر نہ پکارا کرو جب تمہیں کوئی کام ہو، کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس طرح نہ میرے محبوب سے مخاطب ہوا کرو، راعنا کہ ہماری رعایت فرمائے، بلکہ فرمایا کہا کرو انظرنا، ہم پر نظر کرم فرمائیے۔ یارو دنیا کا اصول اور قاعدہ ہے کہ کبھی دیکھا ہے کہ دنیا میں کسی بڑی پوسٹ والے بندے نے چھوٹی پوسٹ والے کے آداب سکھائے؟ کبھی دیکھا ہے کہ آپ نے ملنا تھانے میں ایس ایچ او سے ہو اور ڈی پی او کہے کہ احترام سے داخل ہو؟
مگر یہ سارے دنیاوی ہوئی اور کہتے ہیں وہ رب کا محبوب ہے اور ایسا محبوب ہے جس سے رب نے ترحماً شفقتاً محبت اپنے اوپر بھی قرآن میں واجب کی ہے، جس کی محبت اور مومنین پر بھی واجب کی۔ میں نے بڑے جیسے تھوڑے الفاظ کا ساتھ عرض کیا ہے کہ تلطفاً، تشرفاً، ترحماً اور شرافاً رب نے اپنے محبوب کی محبت اپنے اوپر بھی لازم کی ہے۔ اور ساری نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جگر گوشہ حضور قبلہ عالم۔ مگر میں نے عرض کیا کہ جہاں ادب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے محبت کی ابتدا ہوتی ہے، اور دنیا میں دنیاوی جتنی محبتیں ہیں ان کی حدود و قیود ہیں، کچھ لیمٹس ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، لوگوں یاد رکھ لو میرے محبوب کو رائنا کے لفظ سے نہ پکارا کرو۔ اور ایک نکتہ کی بات عرض کرتا چلا جاؤں، لوگوں یاد رکھ لو عقیدہ کی بات ہے کہ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں وہ حد کے اندر ہیں، دنیا کی جتنی محبتیں ہیں ان کا ایک پیمانہ ہے، ایک لیمٹ ہے، مگر یاد رکھ لو مصطفیٰ کی محبت کی حد یہ ہے کہ the limit, the respect of Holy Prophet is unlimited۔ مصطفیٰ کی محبت کی حد یہ ہے کہ ان سے حد توڑ کر میرے آقا سے محبت کی حد یہ ہے کہ ساری حدیں توڑ کر ان سے۔ اس لیے رب العزت نے جتنے بھی محبوب کے آداب سکھائے وہ دنیاوی محبتوں کے پیمانے توڑ کر ادا کرنے کا سبق سکھائے۔ فرمایا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا۔ اچھا مجھے بتائیے تو صحیح، رائنا کو اس لیے منع فرمایا تھا، رائنا کا لفظ مفسرین نے تو بیان فرمایا ہے نا، مجھے اس سے بھی اتفاق ہے کہ کافر آقا علیہ السلام کو رائنا کے لفظ کو توڑ پھوڑ کر رائنا کہتے تھے، اور اس کا معنی ایک چرواہے کا ہوتا ہے۔ رب العزت کو یہ بات پسند نہ آئی، بھلا پسند نہ آئی تو کافروں کو روکتے نا، یہ معنی رہتے، مومنوں کو کیوں روکا؟ مومن ہو کر، مصطفیٰ کا صحابی ہو کر، بھلا یہ بات کوئی ماننے والی ہے کہ وہ اس کنٹیکسٹ میں یہ معنی یہ لفظ لیتا ہوں، اس کنٹیکسٹ میں یہ لفظ لیتا ہوں لا الہ الا، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر رب نے کافروں کو منع نہیں فرمایا، ایمان والوں کو کیوں منع فرمایا؟ غلطی تو کفار سے ہوئی تھی نا، گناہ تو کفار نے کیا تھا نا، بے ادبی اور گستاخی تو کفار کو کی تھی، تنبیہ مومنوں کو کیوں کی جا رہی ہے؟ تو لوگوں رب العزت یہی اشارہ کر سمجھانا چاہتے ہیں کہ مومنوں یاد رکھ لو، وہ کہتے رہے، اور مجھے بھی پتا ہے کہ تم اس کنٹیکسٹ میں نہیں کہتے تھے، اس نظریے کے ساتھ نہیں کہتے تھے، مگر یاد رکھ لو میں کوئی اور بات سمجھانا چاہتا ہوں جو میرے خیال میں معذرت کے ساتھ کسی مفسر نے نہیں لکھی ہوگی، اور وہ یہ بات ہے کہ یاد رکھ لو، خبردار مومنو، میرے محبوب کا ادب یہ ہے کہ سارے آداب کی حدیں توڑ کر، کہ جو دنیا کے ادب کے پیمانے ہیں وہ دنیا کے لیے ہیں، میرے محبوب کے لیے دنیا کے پیمانے توڑ کر، دنیا کے پیمانوں کی حدیں کراس کر کے میرے محبوب کا ادب کیا جائے۔ اس لیے فرمایا رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا۔ یہ رائنا تو ہر ایک کو کہتے ہیں رعایت، میرا محبوب اس کے لیے جو دنیا والوں کے لیے لفظ استعمال کرتے ہو، رب کعبہ نے بیان کر دیا خبردار، جو الفاظ اور آداب اور محبت کے تقاضے دنیا والوں کے لیے ہیں وہ ایک حد اور لیمٹ کے اندر ہیں، میرے محبوب کے آداب اور محبت کے تقاضے انلیمیٹڈ ہیں، خبردار اس کی کوئی حد نہیں، ساری حدیں توڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لاجپال لاجپال، پیر سیال پیر سیال،
بس میں نے یہی میرا موضوع ہے، یہی بات میں نے عرض کرنی ہے ساری گفتگو میں کہ مصطفیٰ کا ادب ہے تو ساری حدیں توڑ کر ادب، اور تعظیم ہے تو تعظیم کی سارے حدیں کراس کر کے تعظیم ہے۔ اور معذرت کے ساتھ یاد رکھ لو میرے مصطفیٰ کریم کا ادب حد کے اندر بے ادبی، ساری کائنات کے لوگوں کا ادب کرو، تعظیم کرو ایک حد کے اندر، پر رب کعبہ کی قسم یہ میرا عقیدہ ہے کہ حد کے اندر مصطفیٰ کا احترام اور ادب بے ادبی، جس ادب کی کوئی حد اور کوئی لیمٹ ہو وہ آداب مصطفیٰ کریم کی بارگاہ کے آداب نہیں۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا یاد رکھ لو بات کتنی سی ہے، صرف رفع صوت کی ہے، آواز بلند کرنا، اور کیا فرق پڑتا ہے کہ آواز بلند کرنا، رب کے ہاں تو بہت بڑی گستاخی۔ ہم تو اس کو معمولی تصور کرتے ہیں کہ کسی کی آواز سے اپنی آواز بلند کر لینا، تھوڑا سا اونچا بول بیٹھنا اگرچہ دور کر، ہمارے لیے تو یہ معمولی سی چیز ہے، اس لیے کہ ہماری محبت ناقص ہے۔ اس رب سے تو پوچھئے جس نے سارے قرآن میں الحمد سے لے کر بالناس تک صرف محبوب کا ادب اور محبت کے تقاضے ہی سکھائے ہیں، اور آواز فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ ایمان والو یاد رکھ لو اپنی آواز کو کہیں میرے محبوب کی آواز پر بلند نہ کر بیٹھنا، وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور کہیں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے کلام کرتے ہوئے جس طرح ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو، کہیں میرے محبوب کی بارگاہ میں یہی پیمانہ نہ رکھ بیٹھنا کہ جس طرح ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو اس طرح میرے محبوب سے گفتگو کرو۔ یہ دونوں چیزیں دونوں کیٹیگریز بیان کریں۔ اور تیسری کون سی کیٹیگری جس کی اجازت دی، جس کو ایکسپٹ فرمایا، فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ دیکھنے میں تو صرف آواز ہی مست کرتا ہے نا، فرمایا کہ لوگوں میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز نہ بلند کرنا، اور جیسا ایک دوسرے سے مخاطب ہوتے ہو اس طرح میرے محبوب سے کلام نہ کرنا، مخاطب نہ ہونا۔ مولا کی اتنی بڑی گستاخی ہے، فرمایا ہاں ابھی قرآن سمجھا رہا ہے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ لوگوں یاد رکھ لو، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا صرف ایک شرک کی بخشش مغفرت نہیں کروں گا، باقی جتنے گناہ ہوں گے معاف کر دیے جائیں گے۔ مگر بتا تو دیا نا کہ شرک کرو گے تو بہت بڑا گناہ۔ اس میں بھی ایک اشارہ تھا، بات مجھے مکمل کرنے میں، اس میں بھی ایک اشارہ تھا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اگر میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور میں آخر شرک میں مبتلا رہے تو پھر یہ بخشش و مغفرت نہیں ہوگی۔ مگر ادھر کیا فرمایا، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ بے شک شرک بہت بڑا گناہ ہے، مگر بتا دیا کہ شرک کر بیٹھو تو توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ شرک بھی کر بیٹھو